السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ نماز فجر کے فوراً بعد ہی عمرو بن سعد نے امام حسین کے لشکر پر حملہ کر دیا اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے بعد پھر دونوں طرف سے ایک ایک نوجوان آتا رہا اور لڑائی کرتا رہا، اور عبداللہ بن عمیر وہ نوجوان تھے جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں 2 نوجوانوں کو ڈھیر کر دیا، اور ان کی بیوی کا جذبہ اور شوق جہاد جو تھا وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے، اور مزید میں اب آپ کو آگے کے واقعات جو ہیں وہ بیان کروں گی۔ ویورز، کوفی لشکر سے یزید بن معقل نکلا اور لشکر حسینی سے برید نکلے۔ ویورز، دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو برید نے ایک تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ تلوار یزید کے سر سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک جا پہنچی اور وہ فوراً ہی جہنم واصل ہو گیا۔ اتنے میں رضی جو تھا وہ برید سے لپٹ گیا اور ان دونوں میں لڑائی ہونے لگی، تو برید نے کیا کیا کہ فوراً سے ان کو رضی کو نیچے لٹا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور جیسے ہی وہ اس کو مارنے لگے تو کعب جو تھا وہ پیچھے سے آ کے اس نے ایسا زور کا نیزہ مارا کہ برید جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ ویورز، پھر امام علی مقام کی طرف سے حر نکلے اور دوسری طرف سے یزید بن سفیان نکلا، اور حر نے اس کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا، اور اس کے بعد بلال آئے، اور یوں اسی طریقے سے ایک ایک نوجوان دونوں طرف سے آتا رہا۔ ویورز، جب یہ حال دیکھا عمرو بن حجاج نے تو وہ چلایا، کیونکہ جو بھی نوجوان آتا تھا کوفیوں کی طرف سے بچ کے نہ جاتا تھا، اور جب یہ حال عمرو بن حجاج نے دیکھا تو وہ چلایا۔ ویورز، عمرو بن حجاج کہنے لگا، اے بے وقوف کوفیوں، تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ لوگ تو موت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو تم لوگ اگر ایک ایک کر کے آؤ گے تو اس طرح تو تم لوگ سارے ڈھیر ہو جاؤ گے، یہ لوگ تو بہت جی جان سے لڑ رہے ہیں۔ ویورز، پھر عمرو بن سعد کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور اس نے پھر ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، اور پھر اتنی زور سے حملہ کیا کہ اس میں حضرت امام حسین کے ایک جانثار مسلم بھی شہید ہو گئے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی شمر جو تھا وہ ایک بڑے دستے کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور جیسے ہی حملہ آور ہوا اس کے تمام ساتھیوں نے لشکر حسینی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ تھے تعداد میں، اور لشکر حسینی کے جو فی الحال ان کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ 32 افراد تھے، اور امام علی مقام اور ان کے ساتھی بہت جی جان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور بہت زوروں کی جنگ ہو رہی تھی۔ ویورز، حضرت امام حسین کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن چونکہ دشمنوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا تھا، لیکن وہ 32 افراد ان لوگوں پر بھاری تھے، اور جہاں بھی جدھر بھی رخ کرتے وہاں دشمنوں کی صفوں میں ایک بھگدڑ سی مچ جاتی، اور وہ بہت جی جان سے لڑ رہے تھے، بہت زوروں کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو جب یہ سچویشن ابن سعد نے دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو کام بہت بھاری ہو رہا ہے، تو اس نے پھر 500 تیر انداز اور بھیجے، اور وہ 500 تیر انداز آ کر فوراً سے لشکر حسینی پر تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ ویورز، تیروں کی اس بوچھاڑ سے امام علی مقام اور ان کے سواروں جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، جتنے بھی سوار تھے، ان سب کے گھوڑے شدید قسم کے زخمی ہو گئے، اور اتنے زخمی ہو گئے کہ اب وہ بیکار ہو چکے تھے۔ لیکن ویورز، وہ پھر بھی ڈٹے رہے، انہوں نے فوراً سے گھوڑوں سے چھلانگیں لگائیں اور اتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ویورز، جب حر کے گھوڑے کو تیر لگا تو اس کے منہ سے ہوتا ہوا اس کی حلق میں جا لگا، اور وہ بالکل بیکار ہو گیا۔ حر نے فوراً چھلانگ لگائی گھوڑے سے بالکل ایک شیر کی طرح،
اور ان کو بڑی مہارت تھی تلوار چلانے میں، اور دشمن بھی ان کی اس مہارت سے بڑے متاثر تھے۔ تو مہارت سے تلوار چلاتے ہوئے ایک شیر کی طرح لپکے دشمنوں پر، اور ان پر ایک ایسے زبردست قسم کا حملہ کیا، اور ساتھ یہ جملے بولتے جا رہے تھے کہ میں حر ہوں شیر بہادر کی طرح، گھوڑے بیکار ہوئے تو کیا ہو گیا، میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ویورز، اتنے بہادر اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ امامہ علی مقام دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ اور ویورز، اسی طرح واقعات کا سلسلہ میں جاری رکھوں گی۔ مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ اگر آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں اس چینل کے ساتھ اور واقعات مزید سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، انشاءاللہ ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔